تیار ہیں کہ ہم پارلیمان کے طور پر جو ہے اس پہ کردار ادا کریں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے آج ہم یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ میں فاٹا کے عوام کو اور وہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہ بلوچستان اور سب کو جو ہے نا آپ پریارٹی میں رکھیں، ان کے لیے اسپیشل پیکج دیں، ان کی بزنس کاروبار کو بحال کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں، اور جو وہاں مختلف دھرنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بامانی مذاکرات کریں تاکہ یہ جو سچویشن ہے جو اس کی جتنی اس کو سیریس لینے چاہیے ابھی تک نہیں لیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے ہم اسمبلی کے اوپر بھی فورم پہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے، ہم نے بجٹ پہ بھی اور پراپر اعداد و شمار سے کریں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر علامہ صاحب بات کریں گے، چودھری صاحب آخر میں کریں گے، اور جو ہمارے ایم این ایز ہیں وہ 2 منٹ آپ کے ساتھ اپنے علاقے کی بات کریں گے۔ دیکھیے 75 سال ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، اور 75 سال میں ڈکلائن ہی ہوا ہے، ملک ٹوٹا ہے۔ اس کے بعد باقی ماندہ ملک بھی اب اس کے اندر بھی آپ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے یہ بالکل کمزور ترین حالت میں ہے، اس کی چولیں ہلی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ رول آف لا نہیں ہے، آئین کی حکمرانی نہیں ہے، نا انصافی کا دور ہے، رواج ہے نا انصافی، عوام کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ جو مخلص حکمران ہوتے ہیں اپنے عوام کو انگیج کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کی بات اور عوام کا اعتماد حاصل کرتے ہیں۔ ایسے رویے نہیں اپناتے کہ عوام کا اعتماد اٹھ جائے حکمرانوں سے، حتیٰ ریاست سے نا امید اور مایوس ہو جائیں۔ یہاں پھر دشمن فائدے اٹھاتا ہے، وہ دشمن پینیٹریٹ کرتا ہے، وہ گھس جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر بھی اگر والدین اپنے بچے سے محبت نہ کریں نا تو دوسروں کے قریب چلا جاتا ہے اور پھر وہ برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اس وطن کے بیٹے ہیں، مادر وطن کے فرزند ہیں، وہ پورے ملک کے اندر ایسی صورتحال ہے۔ لہٰذا آپ نے ان مخصوص ان علاقوں کو جو مرجر والے علاقے ہیں اور کے پی کے اور بلوچستان کے علاقے بھی ہیں، آپ نے وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر تباہ و برباد کیا ان کو۔ ان کے پورا جو سیٹ سسٹم سوشل سسٹم تھا وہ تباہ و برباد کر دیا۔ جب آپ نے سوشل سسٹم جو موجود تھا صدیوں سے اس کو تباہ کر دیا، پھر آپ نے وہاں پر دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ان کو، اور تباہ بھی انہی کے ذریعے کیا۔ آج وہ لوگ امن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے بچے پڑھیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ترقی ہو، پیش رفت ہو۔ آپ نے وعدے کیے اس پورے ریجن کے ساتھ جن کو مرجر کیا کہ ہم آپ کو آپ کے حقوق دیں گے، یہاں علاقوں کو بہتر کریں گے، اوپر لے کے آئیں گے، لیکن آپ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی زبان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ انسان جو جوان مرد ہوتے ہیں بات کہہ دیتے ہیں اس پر مر جاتے ہیں۔ پھر آپ کیسے حکمران ہیں؟ آپ کس طرح کے مقتدر لوگ ہیں کہ آپ کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہ ہو؟ تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، ایسے جو کام کیے جا رہے ہیں جان بوجھ کر ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں قوم نہ بن سکے، نیشن بلڈنگ نہ ہو، تاکہ سوسائٹی اپنی سوشل پاور، اپنے حقوق کے لیے جو ضروری ہے اس کے لیے وہ کھو بیٹھے، کمزور معاشرہ ہو، ان کے گریبان نہ پکڑ سکے۔ وہ کہیں جی یہ چمن والوں کا مسئلہ ہے، یہ کرم والوں کا مسئلہ ہے، یہ باجوڑ والوں کا مسئلہ ہے، یہ فلاں کا مسئلہ ہے، یہ سرائکی کا مسئلہ ہے، یہ سندھی کا ہے، یہ پنجابی کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے۔ نہیں، ہمیں ایک قوم بننے نہیں دے رہی ہے۔ ٹکڑوں جو وہ دیکھتے ہیں کہ لاہور، اسلام آباد، یہ شہر لگتا ہے پاکستان میں نہیں ہوا ہے، کسی اور ملک میں آ گئے ہیں، یہاں اتنی ترقی اور پیش رفت، اور وہاں دیکھیں کہ صورت حال ہے۔ میرے خیال میں جو پاکستان کے وسائل ہیں ان کی مساوی عادلانہ تقسیم ہونی چاہیے، ان کا عادلانہ خرچ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا وطن ترقی کرے اور آگے بڑھے اور پیش رفت ہو۔ میں جو کچھ بھی اسد قیصر صاحب نے کہا ہے میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور بعض اور بھی باتیں جو مناسب ہے کہ جناب چودھری صاحب کریں، خان صاحب کریں، تاکہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ واضح ہو جائیں، کیونکہ وہ ان علاقوں کے ہیں۔ اور ان علاقوں میں ایک بات خالی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علاقے میں گیس نکلی گجر خان کے علاقے میں، سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو ملی، گاؤں دیہاتوں میں جگہ جگہ گیس گئی ہے۔ ایک چیز جو گجر خان میں جہاں سے نکلی سب سے پہلے کس کو حق دیا گیا؟ وہاں کے لوگوں کو۔ تو باقی پاکستان میں ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ایسے ہے؟ یہ ظلم ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک علاقے میں ایسے ہو رہا ہے، کوئی یہ اسپیشل لوگ ہیں، ایکسیپشنل ہے، یہ نہیں، سارے وطن کے بیٹے ہیں۔
یہ ظلم ہو رہا ہے. اس کا حل خود جگدیش صاحب بتاتے ہیں. میں کیا حال بتاؤں. انڈورسنگ جو انہوں نے میرے ساتھیوں نے کہا